بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والصلوات والسلام على خاتم النبيين محمد الأمين. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے۔ آج میں جو سبق لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عربی گرامر ہے، اور عربی گرامر میں آج آپ کے سامنے مفعول به کے بارے میں بتاؤں گا، اور مفعول به اور فاعل کے درمیان فرق اور اس کا موازنہ کمپیریزن بھی پیش کروں گا۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ مفعول به پہلے قاعدہ دیکھتے ہیں، پھر دونوں کے درمیان موازنہ کریں گے، پھر مثال دیکھیں گے۔ مثال میں چیک کریں گے اس قاعدے کو۔ قاعدہ ہے المفعول به اسم منصوب وقع علیہ فعل الفاعل۔ کیا مطلب؟ مفعول به ایسا اسم منصوب ہوتا ہے، یا مفعول به ایسا اسم منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول به کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ اسم بھی کیسا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فعل جو ہے وہ مفعول به نہیں ہوگا، حرف مفعول به نہیں ہوگا۔ مفعول به کیا ہوتا ہے؟ مفعول به ایسا اسم منصوب ہوتا ہے، یعنی جو بھی مفعول به ہوگا وہ اسم ہوگا، یعنی ناؤن ہوگا، منصوب ہوگا۔ اس سے پہلے مرفوع، منصوب اور مجرور کی بات آ چکی ہے، یعنی اس اسم کے آخری حرف پر، لاسٹ لیٹر پر زبر یا دو زبر آئے گا، فتحہ یا فتحتین آئے گا اس کے اوپر۔ یہ بنتا کیسے ہے؟ کیسے مفعول به ہوتا ہے؟ اس طور پر ہوتا ہے کہ جس پر، یعنی اس اسم منصوب پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ فعل یعنی جو فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو، کوئی کام جو کر رہا ہے تو جو کام کیا ہے اس کا جو ایکشن ہے وہ کس پر واقع ہو رہا ہو؟ مفعول به پر واقع ہو رہا ہو۔ اس کے ایکشن کے واقع ہونے کی وجہ سے ہی وہ مفعول به بنتا ہے۔ اسے ہم آگے مثال سے بخوبی سمجھیں گے۔ جب ہم مثال پیش کریں گے، مثال پیش کرنے کے بعد پھر وہاں پر قاعدے کو بھی پیش کریں گے دوبارہ، تاکہ وہ چیز بالکل ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب ہم کمپیریزن دیکھتے ہیں، موازنہ دیکھتے ہیں، مقارنہ دیکھتے ہیں، تقابل دیکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان۔ الموازنۃ بین الفاعل والمفعول به، فاعل اور مفعول به کے درمیان تقابل، کمپیریزن کیا ہے؟ موازنہ، کمپیریزن اور تقابل کیا ہے؟ ان کل فاعل وکل مفعول به اسم، ہر فاعل اور مفعول به اسم ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سملر ہے، ہر فاعل اور ہر مفعول به اسم ہوتا ہے، یعنی ہر فاعل بھی اسم ہوتا ہے اور ہر مفعول به بھی اسم ہوتا ہے، یعنی دونوں یہ اسم ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے فاعل کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات دیکھتے ہیں، ان الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے فعل صادر ہو، جس سے فعل ہو، یعنی فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو، اس سے کوئی کام ہوا ہو، اس نے کوئی کام کیا ہو، تو جو کام اس نے کیا ہے، جو کام اس سے ہوا ہے، وہی جو کام اس نے کیا ہے وہی کیا ہے؟ تو وہ جو کر رہا ہے، جو کرنے والا ہے، وہی فاعل ہے۔ فاعل وہ ہے جس سے فعل صادر ہو، یعنی فاعل اس کو کہتے ہیں جس نے کوئی کام کیا ہو۔ ان المفعول، تو یہ فاعل کی تعریف ہے۔ فاعل کے بارے میں اس سے پہلے تفصیلی طور پر بات آ چکی ہے۔ ان المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل، مفعول به وہ ہے جس پر فعل واقع ہو، مفعول به وہ ہے جس پر فعل واقع ہو، یعنی اس پر ایکشن ہوا ہو۔ ان الفاعل آخرہ مرفوع، فاعل جو ہے اس کا آخر مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل کے آخری حرف پر ضمہ
یا ضمتین آتا ہے، پیش یا دو پیش آتا ہے فاعل کے آخری حرف پر، لاسٹ لیٹر پر، فاعل مرفوع ہونے کا یہ مطلب ہے۔ یہ بات بھی اس سے پہلے ویڈیو میں مرفوع منصوب مجرور آ چکی ہے۔ ان المفعول آخرہ منصوب، مفعول جو ہے یا مفعول بھی اس کا آخر منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف پر فتحہ یا فتحتین آتا ہے۔ آئیے اب مثال دیکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ موازنہ، یہ مقارنہ، یہ کمپیریزن آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ مثال دیکھیں، اشترى حامد الساعة، اشترى حامد الساعة، اشترى یہ فعل ماضی ہے، فعل ہے، حامد فاعل ہے، الساعة مفعول بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے الساعة مفعول بھی ہے، الساعة کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو تاء مدورہ ہے، جو گول تا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فتحہ ہے، زبر ہے، بلو میں لکھا ہوا قاعدہ۔ اب الساعہ کو یہ دیکھیے جو کھینچ کے لایا گیا ہے، اب وہ قاعدہ دیکھیے، قاعدے میں جو بات کہی گئی تھی مفعول بھی کو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اسم منصوب، مفعول بھی اسم ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں الساعہ کیا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، منصوب ہے، دیکھ رہے ہیں الساعة ہے، تا کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، تو منصوب ہے۔ منصوب کا یہ مطلب ہوتا ہے وقع علیہ فعل الفاعل، اس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ فاعل کا فعل واقع کیسے ہو رہا ہے، حامد نے خریدا، خریدنے کا جو عمل ہے، ایکشن ہے، جو فعل ہے، وہ کس پر واقع ہو رہا ہے، الساعہ پہ ہو رہا ہے، تو وہ چیز بھی پائی جا رہی۔ وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو تو وہ مفعول بھی ہوگا۔ تو حامد کے خریدنے کا عمل کس پر واقع ہو رہا ہے، الساعہ پہ ہو رہا ہے۔ حامد کیا خرید رہا ہے، الساعہ خرید رہا ہے، تو یہ مفعول بھی ہے، جس کو انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ مفعول بھی ایسا اس میں منصوب ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو اب جو قاعدہ بیان کیا گیا تھا وہ دیکھ رہے ہیں کہ مثال میں وہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے حامد نے گھڑی خریدا، حامد باٹ اے واچ، حامد باٹ اے واچ۔ یہ مثال دیکھیں، اعد نریندر مودی اشیاء، اشیاء، اعد نریندر مودی اشیاء، نریندر مودی نے چائے بنایا، نریندرا مودی پریپیئرڈ ٹی۔ تو ہم دیکھیں اعد کیا ہے، یہ فعل ہے، تیار کیا، کس نے تیار کیا، نریندر مودی، یہ جو ہے فاعل ہے۔ اشیاء یہ مفعول بھی ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایرو کے ذریعے سے جو کہا گیا تھا مفعول بھی کیا ہوتا ہے، اسم، اشیاء کیا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، منصوب، اس کے لاسٹ لیٹر پر زبر یا دو زبر آئے گا، یہاں پر زبر ہی آئے گا کیونکہ اس پہ الف لام ہے، اگر الف لام نہیں ہوتا تو دو زبر آتا ہے، جب نکرہ ہوتا ہے تو دو زبر آتا ہے، دو زبر آئے گا، فتحتین آئے گا، تو دیکھ رہے ہیں منصوب ہے، اشیاء منصوب ہے۔ وقع علیہ فعل الفاعل، اس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ فاعل کا کیا فعل واقع ہوا، کہ اس نے جو تیار کیا ہے، بنایا ہے، کیا بنایا، چائے بنایا اس نے، تو جو بنانے کا فعل ہے، جو بنانے کا عمل ہے، کس پر ہو رہا ہے، اشیاء، چائے کے اوپر ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا۔ جو رول اور قاعدہ بتایا گیا وہ چیز یہاں پائی جا رہی، مفعول بھی ایسا اس میں منصوب ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اب آپ جب عربی ٹیکسٹ پڑھیں تو وہاں غور کریں اور تلاش کریں عبارت کے اندر کہ کون سا اسم جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ تو جو اسم بھی مفعول بھی بن رہا ہوگا تو جب ہم اس پر اعراب لگائیں گے تو وہ نصب لگائیں گے، یعنی اس کو منصوب کریں گے، اس اسم کے آخری حرف کو پر نصب جو ہے لگائیں گے، اس پر فتحہ جو ہے ڈالیں گے، اور اس طور پر آپ جب عربی بولیں گے، لکھیں گے تو آپ سے غلطی بھی نہیں ہوگی۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ
کس اسم کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، تو جس اسم کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہوگا آپ اس کو آنکھ بند کر کے نصب دے دیں گے، اس کو منصوب کر دیں گے۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔